بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انلمیٹڈ جیوریڈکشن پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ یہاں پہ اسپیشلی کراچی میں ایک دیرینہ مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ سوٹ کوئی ایک فائل کرتا تھا اور اس کا رزلٹ کوئی بیٹا یا پوتا جا کے رزلٹ اس کے ڈیسیژن اس کے ہاتھ میں آتا تھا۔ تو یہ بڑا ٹائم گیننگ پروسیس تھا، کیونکہ ہائی کورٹ میں بہت برڈن ہو گیا تھا، اور پوری وکلا کا اسپیشلی آل لائرس کا یہی تھا کہ اس کو جیسے پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ کورٹ انلمیٹڈ جیوریڈکشن ہے، اس کی بھی انلمیٹڈ یہاں پہ کراچی میں بھی انلمیٹڈ جیوریڈکشن ہونی چاہیے۔ تو بڑے عرصے سے اس پہ کام بھی چل رہا تھا، اور جتنے بھی وکیل تھے سارے اس پہ کام بھی کر رہے تھے، اور اس کے لیے اس بل کو پاس کرانے کے لیے بڑا افیکٹولی کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی سرفراز صاحب الیکشن میں آئے اور انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا، وکلا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو انلمیٹڈ جیوریڈکشن کراچی میں بھی لائیں گے۔ تو ان دی اینڈ سرفراز صاحب نے جیسے ہی صدر، کیونکہ اس پہ کام تو لاسٹ ایئر سے ہی چل رہا تھا، صدر سے جب جنرل سیکریٹری تھے تو اس وقت سے بھی یہ گورنمنٹ سے اسی مسئلے پہ بات چیت ہو رہی تھی اور کر رہے تھے، اور اس سال جیسے ہی وہ صدر بنے اور انہوں نے لا منسٹر صاحب ضیاء النجار صاحب سے ملاقات کی، ان کو کانفیڈنس میں لیا، انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی قیادت نے، بلاول بھٹو زرداری چیف منسٹر سندھ نے، سید مراد علی شاہ صاحب نے، اور ضیاء النجار صاحب جو اس وقت لا منسٹر اور ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اور وکلا کا ایک جو مطالبہ تھا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور بل کو اسمبلی سے پاس کروایا، اور فائنلی کراچی کے لیے انلمیٹڈ جیوریڈکشن بھی ہو گئی، جو بیفور پاکستان سے صرف کراچی میں، جہاں جہاں کالونیل سسٹم میں یہ تھا کہ انگریز نے جہاں جہاں پورٹ سٹی تھے وہاں پہ یہ ہائی کورٹ کو جیوریڈکشن دی ہوئی تھی، تاکہ وہ اپنے جو فیصلے تھے اپنے ججز سے اپنے انٹرسٹ اور مفادات کو پروٹیکٹ کروانے کے لیے وہ لیتے تھے۔ تو پاکستان تو 1947 میں آزاد ہو چکا تھا، لیکن یہ کراچی کے لوگ، کراچی کے شہری آزاد نہیں ہو رہے تھے اس لا کے پروویژن پہ۔ تو ان دی اینڈ فائنلی اچھا ہوا، کیونکہ اب یہ ہے کہ جو سول کورٹس میں یہ سوٹس جائیں گے اور وہاں پہ فائل ہوں گے، تو وہاں پہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فیصلے بہت سال، 1.5 سال، 2 سال میں فیصلے ہو جاتے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ اسپیڈی جسٹس سسٹم اویل ہو جاتا ہے، اور جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں ان کے مسائل جلدی میں۔ ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ نہیں رکھا، ہائی کورٹ میں ججز ٹوٹل 40 تھے پوری سندھ میں، اور کراچی میں بہت اس میں سے 40 کے 40 کراچی میں بھی نہیں بیٹھتے، سکھر میں بھی بیٹھتے ہیں، لاڑکانہ میں بھی بیٹھتے ہیں، میرپور خاص میں بھی بیٹھتے ہیں، حیدرآباد میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپیلیں علیحدہ ہوتی تھیں، پٹیشنس علیحدہ ہوتی تھی، اور سوٹس وغیرہ ہیں وہ علیحدہ ہوتے تھے، تو سوٹ جلدی میں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے لیٹیگنٹس بڑا کراچی کے سٹیزنس جو تھے بڑے مسائل کا شکار تھے۔ تو اب یہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، اور ہم بڑے اس میں ہم تقریباً سارے وکلا کا یہی مطالبہ تھا، اور لیڈران نے جنہوں نے کوشش کی ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسپیشلی میں اپنے لیڈر بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو نے، جنہوں نے اپنی الیکشن میں اپنا مینیفیسٹو یہ بھی ایک رکھا تھا کہ بھائی انلمیٹڈ جیوریڈکشن میں کراؤں گا، اور انہوں نے ان دی اینڈ پیپلز پارٹی کی ہم اعلیٰ قیادت کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے بھی بڑا پازیٹیو رول پلے کیا اور سندھ اسمبلی سے یہ بل پاس کروایا۔